بخاری صاحب ایک دفعہ پھر سے تحریک انصاف کے اندر، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ پارٹی کے اندر اور فیملی کے اندر جو ہے وہ اختلافات سامنے آئے ہیں. نعیمہ خان صاحبہ نے بڑی تنقید کی ہے پارٹی رہنماؤں کے اوپر، بیرسٹر گوہر صاحب کے اوپر، باقی وکلاء کے اوپر. تو بخاری صاحب اتنے اختلافات کے ساتھ پارٹی کیسے آگے بڑھے گی؟ سروائیول کس طرح سے ہوگا؟ یہ آپ وہ غیر سیاسی ہمشیرہ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ہاں جی. اچھا وہ جو خاتون خانہ ہے. ہاں جی. جی میرے خیال سے انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں، وکلاء اور ورکر کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا گو ٹو ہیل، ایک طرف ہو جاؤ. جی. ناٹ اونلی دیٹ، انہوں نے کہا کہ پارٹی کا کوئی فرد آج کے بعد بانی کی صحت کو لے کے کوئی بیان جاری نہیں کرے گا. آپ ذرا ڈکٹیٹرشپ کی ایک شکل دیکھیں. بالکل. جی بخاری صاحب یہ 2-3 اشارے بہت کمال کے ہیں اس میں. ایک تو انہوں نے یہ تاثر دیا ہے، جو فیکٹس میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، کہ وکلاء کو ٹکٹ تو اس لیے دیے گئے تھے کہ وہ بانی کے مفری مقدمات لڑیں. ان کو اس لیے تھوڑی دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں. بھائی وکلاء نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ کی نا. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر وکلاء نے بہت کچھ کیا، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. پارلیمنٹ کے باہر جب احتجاجات ہو رہے تھے ہر جگہ، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے، ان سب میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. میرے خیال سے جس طرح ریڈیکول کیا ہے غیر سیاسی ہمشیرہ نے نام لے کے، ویر از علی ظفر، ویر از لطیف کھوسہ، ویر از حامد خان، ویر از بیرسٹر گوہر. یار ان لوگوں کا مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیا سوچ رہے ہوں گے. انہوں نے تو چھٹی کرا دی ان سب کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہیں کہاں، ان کو اتنی بڑی فکر تھی صاحبانی کی صحت کی، اب وہ کہاں ہیں؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش تو پوری ہوئی نہیں کہ ان کو ساتھ لے جا کے ڈاکٹروں کی ان کی مرضی کی ٹیم لے جا کے ان کا طبی معائنہ کرایا جائے، وہ تو نہیں ہوا. مگر کریڈیبل طریقے سے محسن نقوی نے ان کو کسی نہ کسی طرح سے انوالو کر کے، بریفنگ میں بھی علامہ ناصر اقبال بھی تھے، محمود چکزئی بھی تھے، اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے. آپ نے ایک نام دیا کہ یہ فلاں شخص جو ہے ہماری فیملی کی طرف سے جائے گا، ان کا نام ہے قاسم سم تھنگ. جی. لاسٹ منٹ پہ آپ نے اس کو روک دیا کہ نہیں میں تو نہیں جانے دوں گی ان کو. او بھائی یہ آپ تماشے کر کیا رہے ہیں؟ آپ کو کیٹیگوریکلی محسن نقوی نے بتایا کہ ہم نے اس وقت پہ یہ کیا ہے. سیکنڈ فیز کے طور پر کل رات کو ان کو پھر لے جایا گیا وہاں، اور کوئی چیز ان کی مرضی اور کانسنٹ کے بغیر نہیں ہو رہی ہے، باقاعدہ ان رائٹنگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہترین جو نام انہوں نے دیے تھے ان میں سے 3 نام شفا انٹرنیشنل کے شامل ہیں اس پورے پروسیس میں. سب یہ قرار دے چکے ہوئے ہیں کہ اس سے بہتر علاج ممکن نہیں ہے، اور مریض کی حالت ایسی خطرناک نہیں ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جائے. اس کے باوجود جو لتراڑ کی ہے آج غیر سیاسی ہمشیرہ نے، مجھے اس کے اوپر بہت خوشگوار تو میں نہیں کہوں گا، مجھے بہت حیرت ہے اور بہت تکلیف ہے. یہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کی مجھے فکر ہے. ٹھیک ہے جی. بخاری صاحب ماضی میں جس کے اوپر مطلب جن کو بہنیں ناپسند کر دیتی ہیں ان سے تو عہدے بھی چھن جاتے ہیں، ان سے وزارت اعلیٰ بھی چھن جاتی ہے. تو دیکھیے میں نا اس کے لیے قصوروار بانی پی ٹی آئی کو نہیں ٹھہرانا چاہتا. اس کی وجہ ہے جو سیاسی لیڈر جاتے ہیں وہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ 3 لاکھ بندہ باہر کھڑا ہے، انقلاب آنے والا ہے، بس آپ حکم کریں. جی. بہنیں جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جناب بس آپ کے نوٹ کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد تہس نہس کر دیا جائے گا ہر چیز کو. جو کوششیں ہوئی وہ ناکامیاب ہوئی، چاہے وہ 2 دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائی تھی، چاہے وہ 2 دفعہ لاہور کے ساتھ صوبے کو لڑانے کی کوشش تھی، یا بے پناہ دیگر احتجاج. 9 مئی کو کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے. نہ ہی تو احتجاج کوئی ڈیلیور کر رہے ہیں، نہ ہی لیڈرشپ حکومت کو فورس کر سکی ہے کہ وہ ان کی مرضی کے فیصلے کریں. Therefore, what's the choice left? The choice is کہ آپ ان کے ساتھ پولیٹیکل راستہ کھولیں. اس طرف یہ آنے دیں گے تو ان کی چودراہٹ بند ہے. وہ جو سرکیسٹکلی کہا جاتا ہے کہ نہ صرف فیملی بلکہ دیگر جو لیڈرشپ ہے اس وقت کی، جن میں سہیل افریدی صاحب سر فہرست ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ بانی کسی طریقے سے باہر آ جائیں. کیونکہ جب بانی باہر آئیں گے تو یہ سارے اپنے اپنے دربوں میں واپس چلے جائیں گے. تو اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے ان کے بہاف پہ خوفناک بیانات بھی جاری کرتے رہتے ہیں، اور ان کو غلط فہمی کا شکار بھی کرائے رہتے ہیں کہ جناب باہر تو بس، میں نے کہا نا کہ 24 کروڑ کا ملک ہو، پوری بھی نہیں ہے 24 کروڑ، اور یہ سینسیبل لوگ کہیں کہ 25 کروڑ لوگ بانی کے ساتھ ہیں.
یہ جھوٹ یا تو بانی مان سکتے ہیں اور یا یہ بول سکتے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بخار صاحب یہ لوگ اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی بات کرتے ہیں کہ بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا جبکہ آج ان کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک ذاتی معالج نہیں بتائیں گے اور ہماری پریزنس، ہم مطلب بانی سے خود ملاقات نہیں کریں گے یا ذاتی معالج نہیں بتائیں گے، تب تک ہمیں کسی بات پر یقین نہیں آئے گا. ان کا خیال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو ایک بارات کے ساتھ وہاں رکھنا چاہیے تھا، تاکہ وہ جب صبح اٹھے تو بینڈ بجے، پھر اس کے بعد ڈانسز ہوں. یہ جیلوں میں نہیں ہوتا، یہ پتہ نہیں کون سی جیلوں میں ہوتا ہے، یہ کس نوعیت کی خواہشات ہیں ان کی. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، علامہ ناصر عباس نے آج ایک ڈھنگ کی بات کی ہے. اس نے کہا کہ سینٹ کا ایک وفد بنا دیجیے جو جا کے وزٹ کر لے جیل میں اور دیکھ لے کہ وہ اچھی صحت میں ہے یا نہیں ہے. میرے خیال سے تجویز مان لینی چاہیے تاکہ یہ جو غیر سیاسی ہمشیرہ سیاست کر رہی ہیں اس کی گنجائش نہ نکلے. ایک بات لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کچھ روپوش رہنماؤں نے یہ کنوے کرنے کی کوشش کی ہے پارٹی لیڈرشپ کو کہ یہ جو بانی رہائی فورس آپ بنا رہے ہیں، خدا کے واسطے باز رہیں اس کے اوپر. پنجاب میں تو پہلے ہی ورکر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ بقول ان کے جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، جو کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، اس قسم کی جھک اگر آپ نے ماری تو ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. مگر بیٹر سینس ول نیور پریویل ان پی ٹی آئی. بخار صاحب اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ ورکر ڈر چکا ہے، تو پھر یہ رہائی فورس یا احتجاج، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے روپوش لیڈر کہہ رہے ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے. بالکل. تو بخار صاحب اس طرح سے کیسے بانی کی رہائی کے لیے پھر پریشر تو پی ٹی آئی نہیں بلڈ کر سکتی؟ ابھی تو آپ کو کہہ کے ہٹاؤں کہ بانی لیڈرشپ چاہتی نہیں ہے کہ وہ ان کی رہائی ممکن ہو. ان کی ہر کوشش اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دیکھنا بانی نو چھڑ نہ دینا کتے. تو پھر ایسی صورتحال میں کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوگا؟ جتنے ڈھنگ کے مشورے تھے وہ ان کو دیے جا چکے ہیں، لیکن وہ اس میں سے کسی ایک کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بخار صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ فیملی میں سے کسی کی ملاقات ایک دفعہ کروا دینی چاہیے، یا ایٹ لیسٹ بیرسٹر گوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سینسیبل آدمی ہیں اور سیاسی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں اور دونوں سائڈ کو ایزی گوئنگ وے میں آگے لے کر چلتے ہیں، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی ایٹ لیسٹ ملاقات کروا دینا حکومت کے حق میں بہتر ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے، کیا آج تک ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہے؟ کافی عرصے سے بند ہے. نہیں کافی، لیکن ملاقاتیں ہوئی کتنی ہیں؟ تو کیا کیا انہوں نے؟ باہر آ کے ایسی بڑے ہانکتے تھے کہ ایک نئی صورتحال تخلیق ہو جاتی تھی، اور وارن کر کے بند کی ہیں. تھوکر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا، اور اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ اگر یہی روش رہی کہ ہر بندہ جو مل کے آئے گا وہ باہر آ کے تھیٹر لگائے گا تو یہ ملاقاتیں نہیں ہوں گی. بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.